السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی ویڈیو میں انسانی شخصیت کے حوالے سے اور یوگا کی اور پیراسائیکالوجی کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں وہ ہے انا۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا۔ اصل جو چیز ہے معاشرے کے اندر ایک شخصیت کا ایک مثبت کردار اور اس کے ساتھ پورے معاشرے کے اندر اس کے جو اثرات ہوتے ہیں، اگر یہ اپلائی یا اس کو پوری عالم انسانیت اپنا لے تو اس کا رخ بہت ہی مثبت انداز سے بدل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا فقدان ہے، یہ بالکل ناپید ہے یا اس کا وجود ہی نہیں ہے، وجود ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم دائم ہے۔ اس میں معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہے انسان کی شخصیت کے اندر جو منفی انداز سے اثر انداز ہوتا ہے وہ ہے میں کا عنصر۔ یہ میں جو ہے یہ خود نمائی کا نام ہے، جہاں وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی نسبت اگر میں کو ختم کر دی جائے تو اس میں اپنی ذات کی بجائے معاشرے اور اللہ کی مخلوق کے لیے محبت، پیار اور احترام، یعنی اپنی ذات کی شناخت نہیں بلکہ اپنے آپ کو دریافت کر کر میں کی بجائے اپنے میں کے وجود کو مٹا کر اس چیز پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہوں اللہ کی عطا اور اس کی کرم نوازی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے اور ایک ہدایت ہے۔ اور یہی چیز کلام پاک، قرآن پاک میں بھی اس کا بیان کیا گیا۔ اور کلام پاک کے امین وارث یا جن پر نازل ہوا وہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ہے۔ اس کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جس کو نہ تو کسی نے گھڑا نہ کسی نے مصنوعی انداز سے پیش کیا، بلکہ حقیقت کے انداز میں اللہ کی ذات پاک نے اپنے محبوب کی سیرت ہمارے لیے ہدایت کے طور پر بھیجی۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر کہیں، قرآن پاک کی اگر تشریح دیکھنی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اس میں دیکھیے کہ ان کی ذات کی خود نمائی نہیں ہے بلکہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلیسنگ کے طور پر اس کائنات میں رحمت للعالمین کی صورت میں، شکل میں ہماری ہدایت کے لیے، عالم انسانیت کی ہدایت کے لیے، عالم انسان کے ہدایت کے لیے ان کو ہمارے لیے رحمت اور برکت کا باعث بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دعویٰ تو ہم بڑا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے، غرور سے محفوظ رکھے اور انا کی قید سے ہمیں اپنے آپ کو آزاد کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عطا اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے اوپر توجہ دے، اور جب میں یعنی ایگو، یہ جذبہ حیوانیت ہے، یعنی اپنی ذات کو میں کی شکل میں، تکبر کی شکل میں پیش کرنا،
جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاجزی، انکساری، سجدہ یہ اس کی پسندیدہ چیزیں ہیں۔ سجدے سے مراد کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا دیا کہ تیری ہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے۔ لیکن آئیے اپنے انسانی رویوں میں ہم اپنے آپ کو پہچانیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلط کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی بھی بڑی تحریکیں چلیں، جتنی بھی عظیم شخصیات ہیں، ان کا مطالعہ کیجئے۔ کچھ ویڈیوز میں نے اس کا بیان بھی ذکر بھی کیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ آپ نے میں کو نہیں دیکھنا، بلکہ جو اللہ کو پسند ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں وہ تمام پسندیدہ چیزیں موجود ہیں، اس کو اپنانا۔ یہ ہے ہماری اصل زندگی۔ اس مقصد کے لیے یہ جو پیرا سائیکولوجی، تصوف کے اندر بزرگان دین کی اسوہ حسنہ کو اٹھا کر دیکھیے، اس میں انا نہیں ہے۔ آپ نے کئی چیزوں میں دیکھا ہوگا وہ فنا فی الذات، یہ تصوف کے اندر پہلا پہلو آتا ہے جس میں اپنی ذات کی نفی کرنا ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمارے پیرا سائیکولوجی کے اندر رئیس امروئی صاحب، اپنے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور رئیس امروئی صاحب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہمیں اس پر تھوڑا سا سوچنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کیوں ہمارے بزرگان دین اور ہمارے دین میں بھی اللہ پاک نے فرمایا غور کرو اور فکر کرو۔ پہلے کوئی بات کرنے سے پہلے یا رویے کا اظہار کرنے سے پہلے سوچ لو کہ میں اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں یا عالم انسانیت کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ کو پسند ہے۔ آخر میں اجازت چاہوں گا، چھوٹے چھوٹے کلپس دے رہا ہوں تاکہ جو میں سمجھ سکا زندگی کے حوالے سے اپنے تجربات کے حساب سے، تو اس میں میں سے مراد خود نمائی نہیں، تو اس بنیاد کے اوپر آپ سے شیئرنگ کر رہا ہوں۔ آخر میں اجازت چاہنے سے پہلے مستمعین اپنی رائے کا ضرور احساس کیجیے کمنٹس کی شکل میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ میرے چینل کا نام انجینئر محمد خالد شیرازی ہے۔ چینل پسند آئے تو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیوں اور برکتوں والی اور ہدایت والی اور وہ عمل اور وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب بھی ہے، پسند بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی شکل میں اگر ہم اپنائیں گے تو لا محالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو بھی بہت خوشی ہوگی اور ان کی فیض و برکتیں ہمیں بھی عطا ہوں گی۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔